بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر ہم سب کو نصیب ہوا، الحمدللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخششوں، اس کی نعمتوں کی ایک عام بارش ہوگی۔ سب لوگ اپنی اپنے ذوق، اپنے اپنے شوق، اپنی اپنے محنت، اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی سعی، اپنی کوشش، اپنے ایفرٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو پائیں گے، جمع کریں گے، سمیٹیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہترین برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والیوں میں شامل کر دے، آمین یا رب۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز کر مجتبی سے مصطفیٰ بنا دیا گیا۔ اس برکت والے مہینے میں ہم کیا پائیں گے اور کیا سمیٹیں گے، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا احساس کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی جب خطبہ دیتے تو لوگوں کو یہ فرماتے کہ لوگوں، تمہارے پاس وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھانا، تم اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھانا۔ یہ خطبہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ہمیں بھی فاستبقوا الخیرات کی بہترین توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب۔ رمضان کی پہلی ہی رات سارے سرکش شیاطین کو، جن کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے برائی کرنے والا رک جا، اے برائی کرنے والا رک جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے رکنے والا بنا دے اور ہر چھوٹی بڑی نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیاں کرنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کر کے اور خوبصورت بنا کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے، گناہوں سے بخشش طلب کر کے تیرے پاس آئیں گے تو تو اسے قبول کر لینا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جنت جو ہے وہ سجائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے دار کے منہ کی خوشبو کو اتنی پسند کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس کی دعائیں کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن سفارش کرے گا یہ رمضان کا عمل، یہ روزہ کہے گا کہ اللہ ہمیں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کو ہم نے سونے سے روک کے رکھا، تو اے اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا، ہماری کوششوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اور بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سب کو، بہت سارے مسلمانوں کو اور ہم سب کو جو ہے باب الریان سے، باب الصیام سے داخلے کا ذریعہ بنا دے اس رمضان کو، آمین یا رب العالمین۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوئی، اس لیے رمضان میں جو سب سے ضروری، اہم، سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، سنیں اور سنائیں، یعنی کہ قرآن سے جڑیں اور جوڑیں،
تعلق اس قرآن سے اپنا جوڑ لیں اور اس تعلق کو جو ہے مضبوط کریں اور اللہ سے رابطہ جو ہے وہ قائم کریں۔ تو یہ سب سے جو ہے وہ اہم کام ہے ہمیں روزہ اور نماز کے بعد، یہ چیز جو ہے بہت ہی یعنی ساتھ ساتھ اس کے یہ اہم کام ہے۔ تعلق بالقرآن کے لیے فضائل قرآن کی کچھ احادیث کا ضرور جو ہے ہمیں ذہن نشی کرنا ہوگا، ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی یاد دہانی کرانی ہوگی بار بار کہ جب بھی کوئی سستی آئے تو اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیں اور ایک بار ضرور یاد کر لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پھر سے ثابت قدم رکھے گا اور ہمیں سستی سے دور کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن کے جمع کرنے والے جو ہیں وہ سب سے جو بھی چیز دنیا میں جمع کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے بہترین کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ چیز ہے جو ہر چیز سے بہتر ہے جمع کرنے کے لحاظ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کے قرآن کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ! یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ھدی للناس ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، یہ قرآن شفا لما الصدور ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی بہت ساری چیز اور دنیا کے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے والے یعنی حامل قرآن جو ہوں گے، تم جو اس کی محفل میں جمع کرو گے، تم جو اس قرآن کے ذریعے سے جمع کرو گے، تو تم تمام لوگ جو جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ یہ کتنا بہتر ہے اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یعنی سیکھتا ہے، 2 آیت کو سیکھتا ہے تو وہ 100 نوافل کا اجر پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ! 100 آیات کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے تو کہیں ایک ساکھ کہیں ایک باب کے الفاظ آئیں، یعنی ایک چیپٹر اس کو 1000 نوافل کے ثواب سے جوڑا گیا ہے، یعنی اس کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھانے کا اجر۔ اس طرح انشاءاللہ اس رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کو اس کی آیات کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہم تقبل منا ومنکم، آمین یا رب۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی روشنائی اور شہید کے خون کو جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی وزنی ہوگی۔ سبحان اللہ! اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ایک پر، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جیسے چاند کو ستاروں پر۔ سبحان اللہ! تو اتنی فضیلت ہے کس چیز کی؟ قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا قدم خاک آلود ہوتا ہے، تو اس قدم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دمشق گیا کوئی مسئلہ پوچھنے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ جو پوچھنے آئے ہو تو پہلے ایک یہ بات بتاؤ کہ یہ جو پورا تم نے مدینہ تک کا جو سفر جو طے کیا تو صرف یہ سوال پوچھنے آئے یا کسی اور کام سے آئے تھے تو پوچھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، میں خاص یہ معاملہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خوشخبری سناتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خالصتاً اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے دل میں سکینت طاری کر دیتے ہیں، اور جتنی دیر اس محفل میں رہتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں پتہ ہے؟ کون کون سی چیزیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں؟ ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی برکت، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی برکت، قرآن کا علم حاصل کرنے کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جنت کے پاس سے جب تمہارا گزر ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی محفلیں، قرآن کی تعلیم، قرآن کی محفلیں، قرآن حدیث کی باتیں جہاں بھی ہو رہی ہو تو یہ جنت کے باغ ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ فرمایا کہ زمین کے جس ٹکڑے پر قرآن کی کلام الہی کی ذکر ہوتی ہے اس زمین کے ٹکڑے کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغ سے جب تمہارا گزر ہو، یعنی کہ جب بھی تم دیکھو کہ جہاں قرآن اور حدیث کا ذکر، قرآن اور حدیث کی محفل ہے اور وہاں بات چل رہی ہے، وہاں ذکر ہو رہا ہے، تو تم وہاں رکا کرو اور کچھ تم بھی وہاں سے سمیٹ لیا کرو۔ اللہ ہم سب کو بھی زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دے، آمین یا رب۔ یہ وہ محفل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، ملائکہ فرشتے چلتے پھرتے، اور جب کوئی ایسی محفل ملتی ہے اسے گھیر لیتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک دائرہ بنا لیتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، دلوں پر سکینت طاری کرتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں مکالمہ ہوتا ہے، یعنی بات چیت ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے کے درمیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے بھی فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرے بندے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو غفور الرحیم ہے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے جلال کی قسم ان سے کہہ دو اس محفل سے اٹھنے سے پہلے میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج بھی اس کلام الہی کے علم کے حصول کے لیے جو جہاں جہاں اسے سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو سچا فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انشاءاللہ ہم سب سننے والوں کے حق میں بھی یہی اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ضرور ہوگا، آمین یا رب۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ایک شخص تو ویسے ہی اس راستے سے گزر رہا تھا، تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب وہ راستے سے ہی گزر رہا تھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے اس محفل کو جوائن کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی محفل ہے، اس کی تو یہ برکت ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عمدہ محفل ہے جس میں قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے ذکر کا، ایک ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے بڑھ کر سفارش کرنے والی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔
یہ قرآن سفارش کرے گی، یہ وہ قرآن ہے جو کچھ کو اٹھائے گی اور کچھ کو گرائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ یہ قرآن کو حاصل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سب سے خوبصورت جوڑے اس کو پہنائے جائیں گے، اس کے سر کے اوپر تاج پہنائے جائیں گے۔ اور اس تاج کی تشبیہ کیسے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج بھی اگر تمہارے آنگن میں اتر جائے تو اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی اس تاج کے پہنانے سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی عزت کس کو ملے گی؟ وہ شخص جس کے اتنی عزت جب ملے گی تو وہ شخص پوچھے گا کہ کیوں ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ اس عمل کے بدلے جو تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، سکھایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچو، جب صاحب قرآن کے والدین کو اتنی عزت مل رہی ہے، ان کا یہ حال ہوگا، تو خود صاحب قرآن کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھانا، جب ہم قرآن کو جانیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اس کی عظمت کو، تبھی تو ہم اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسرے ہر مسلمان کو بھی سکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن جو ہے پڑھنے والا، ہمیں بھی صاحب قرآن بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی، ہماری ذریت کو حامل قرآن بنا دے، صاحب قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے لیے، اس کام کے لیے چن لے، منتخب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا کہ قیامت کے دن کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور ویسے ہی پڑھنا جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے پڑھنا، اور تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی تکمیل ہوگی۔ تو اللہ ہمیں بھی اس قرآن سے محبت کرنے والا اور اس کو سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب انشاءاللہ قرآن کی نشست جو ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلے قرآن کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، یعنی اور جب وہ نبوت کا آغاز ہوا تو وہ کس چیز سے ہوا؟ سچے خواب سے ہوا۔ اور روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہ شروع میں سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح جو ہے وہ نمودار ہو جاتا اور وہی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت مکہ والوں کی ظلمتوں کو دیکھ کر یہ تھا کہ وہ بہت پریشان رہتے اور پھر تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور غار حرا میں وہ جا کر کے غور و فکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، دعا کرتے، اور بہت ہی پریشان رہتے کہ یہ جو لوگوں میں یہ جو بگاڑ آ گیا ہے، یہ جو ظلمت طاری ہو گئی ہے، یہ جو ان کا اخلاقی، اس معاشرے میں جو اخلاقی اور پستی اس قدر آ گئی ہے، بگاڑ آ گئی ہے، یہ لوگ اس قدر گر گئے ہیں، اس قدر ظلمت کے شکار ہو گئے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا، انہیں کیسے سمجھایا جائے، اور صحیح راستہ کیا ہے، انہیں اس راستے سے کیسے نکالا جائے، یہ ساری چیزیں ان کو بہت ہی فکر مند بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس وجہ سے بہت ہی تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ تو یہی غار حرا میں لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیت کو جو ہے سنایا، یعنی کہ نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، اور یہی جو ہے نبوت تھی، یعنی کہ وحی کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ اور پھر 23 سال کے عرصے میں
تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا گیا، اور اسی کو تنزیل کہتے ہیں، تنزیل۔ تو آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوئی، موقع اور موقع کے حساب سے جس طرح ضرورت ہوئی، اور پھر یہ عربی زبان میں نازل ہوئی، اور اس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کی، اس کی ذمہ داری لی۔ اب قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ساری ترتیب جو ہے قرآن کی، جس طرح جس حالت میں آج میرے اور آپ کے پاس یہ قرآن جو ہے محفوظ ہے، تو یہ سارے جو مصحف ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کے حرف کی ترتیب ہے، آیات اور رکوع جو ہے، ان کے رکوعات کی جو ترتیب ہے اور سورتوں کی جو ترتیب ہے، من جانب الہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ترتیب میں کوئی رد و بدل اختیار کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ترتیب دی، اور ہم سب کے لیے ان غور و فکر کا ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں، اور سب نے غور کیا ہوگا کہ ترتیب میں کہ کچھ صورتیں جو ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں نازل پہلے ہوئی ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں، مصحف میں بعد میں ہے۔ یہ کچھ اس طرح بعد میں نازل ہوئی ہیں، وہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کو ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور لیکن یہ ترتیب کے لحاظ سے کہاں ہے؟ یہ دوسرے نمبر پہ ہے قرآن میں۔ جو سورہ ہے وہ نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کر آتے، تو جس وحی کو، یعنی جس صورت کو، جس آیات کو جس مقام پر رکھنا ہوتا، جس رکوعات کو جہاں رکھنا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اسی جگہ اللہ کے حکم سے رکھ دیا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یا کاتبین وحی کو جب لکھواتے تھے، تو آپ اسی آیت اور رکوع کی نشاندہی کرواتے تھے، یعنی بتاتے تھے کہ اس کو وہاں لکھنا ہے، اس کو وہاں لکھنا ہے۔ یعنی جو پراپر پوری طرح سے ترتیب ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ یعنی مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، نازل پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے، قرآن میں جو ترتیب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ قرآن کو 30 پارے میں بانٹا گیا ہے، 7 منزل میں بانٹا گیا ہے، اور 7 گروپ میں بانٹا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین میں سے جن کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قرآن کو پورے 1 مہینے میں ہم مکمل کریں، تو ان لوگوں نے 30 برابر حصے میں اس کو، سپاروں میں اس کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اور وہ برابر بانٹا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر سورہ چل رہی ہے تو کچھ جو ہے رکوع اور کچھ آیتیں جو ہے اس پارے میں ہے، اور کچھ جو ہے وہ دوسرے پارے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ برابر انہوں نے تقسیم کیا اور بانٹا۔ اسی طرح سے منزل کے اعتبار سے جو منزل کی شکل میں اس کو بانٹا گیا، تو وہ جس کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کو 7 دنوں میں مکمل کیا جائے، تو 7 منزلوں کی شکل میں یہ تقسیم کیا گیا، اور یہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ 1 ہفتے میں قرآن کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، وہ 7 ایکول پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیے۔ اسی طرح سے جو منزل کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کا گروپ بھی جو ہے
جو گروپ بنایا گیا ہے مکی صورت اور مدنی صورت کا گروپ، تو اس میں اکثر جو یہ 7 گروپ بھی 7 ہے، اور اس 7 گروپ جو بنایا گیا اس میں بھی کچھ اس طرح سے سیٹنگ کی گئی ہے کہ جیسے مکی صورتیں جس میں ایمان اور عقائد ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مدنی صورت، ایسے کر کے گروپ بنایا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور عقائد انسان کا جب مضبوط ہو جائے تو پھر احکامات، یعنی مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، تو پہلے ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ مدنی صورت یعنی احکامات کی صورتیں جب وہ انسان پڑھے گا تو پھر اس پر اس کو جو ہے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کو 7 گروپ میں بانٹا گیا۔ اب انشاءاللہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 7 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے، نزول کے اعتبار سے 5 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ العلق، پھر قلم، پھر مزمل، پھر مدثر، یہ 4 وحی یعنی کہ 4 صورتیں جو ہیں وہ پہلے تو نازل ہوئیں لیکن مکمل صورت نہیں نازل ہوئی۔ اب 5ویں نمبر پر جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، تو یہ جب نازل ہوئی تو یہ پہلی نزول کے اعتبار سے مکمل صورت ہے، یعنی یہ جب نازل ہوئی تو مکمل نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ اس کا معنی کیا ہے؟ کھولنے والی، کیونکہ یہ قرآن کی افتتاح کرنے والی ہے، قرآن کو کھولتی ہے۔ دیباچہ قرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، کچھ مفسرین نے کہا ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے دیباچے اور کتاب کا ہوتا ہے۔ قرآن کے مضامین کا یہ آغاز کرتی ہے، قرآن کا افتتاح کرتی ہے، قرآن جو ہے وہ ہماری نماز کا افتتاح کرتی ہے، یعنی ہم اللہ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہی نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہماری دعائیں جو ہوتی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، تو اس کو الفاتحہ بھی اس لیے کہا گیا ہے۔ الدعا بھی اس کا ایک نام ہے، اس کا یہ نام 2 وجوہات ہے، 2 وجہ ہے اس کی جس کے حوالے سے یہ نام دیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ اس میں دعا مانگنے کا آداب اور سلیقہ سکھایا گیا ہے، دعا جو ہے وہ کیسے مانگنا ہے کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرنا ہے، پھر اپنی حاجت رکھنی ہے، تو یہ سلیقہ جو ہے اس میں سکھایا گیا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ کسی دعا سے پہلے جب یہ پڑھی جاتی ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اس کے نزول کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، بیٹھے تھے، تو انہوں نے آپ سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ کیا جو میں نے سنا تم نے بھی سنا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی، اور وہ کیا تھا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ فرشتہ نازل ہوا جس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، اور 2 نور عطا کیا جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اور وہ 2 نور کیا ہے؟ یہ ایک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی رد نہیں ہوتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کر کے اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو الدعا اس لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک وہ دعا جو ہے وہ اس کی پہنچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، شفا بھی کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے
کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ تو سردار کو کیڑے نے بچھو نے کاٹا تھا، زہریلے بچھو نے، تو صحابہ کرام نے نمک پانی سے دھویا اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں شفا ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم دم کر سکتے ہیں۔ پھر اس قرآن کو سبع المثانی بھی کہا گیا، 7 آیتوں والی بار بار دہرائے جانے والی صورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور امام جو ہیں وہ دل میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر دعا سے پہلے بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرائی جانے والی صورت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ ہم اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس صورت کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن پڑھنے کے آداب ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اور وہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے یہ پڑھنا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی شیطان نے یہ وعدہ کیا اور یہ کہا اور اس نے یہ ٹھانا کہ ہم اللہ کے بندے کو جو بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہے گا، جو بھی صراط مستقیم کے حصول کے لیے اس راستے پر چلنے کے لیے کوشش کرے گا، اس طریقے کو سیکھنا چاہے گا، تو ہم اس کو وہاں سے گمراہ کریں گے، وہاں سے اس کو بھٹکائیں گے، وہاں سے اس کو ہٹائیں گے۔ تو انسان کے اندر شیطان جو ہے طرح طرح سے خلل ڈالتا ہے۔ جب ہم قرآن کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کو سننا شروع کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کو جاننا شروع کرتے ہیں، تو ہر طرح بہت طرح سے وہ بہکاتا ہے کہ یہ مشکل ہے، تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے، اور پھر تم چلو اتنا سننے سے اچھا ہے چلو تم خود ہی پڑھ لینا، پھر وہ ابھی کہاں، ابھی تو وقت نہیں ہے، اطمینان سے اس کو پڑھنا تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، یہ کیا بھاگ بھاگ کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے طرح طرح کے شک اور شبہ میں ڈالتا ہے۔ اس لیے یہ تعوذ کو پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا جو ہے پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر بسم اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام میں اللہ کی برکت جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے، قرآن سننے سے پہلے بھی سننا ہے، تاکہ قرآن کی بابرکت جو ہے، قرآن کی جو برکتیں ہیں ہمارے شامل حال ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سے قرآن جو ہے وہ ابتدا ہو رہی ہے، تو ابتدائی کلمہ بہت ہی اہم کلمہ ہے، جو اس صورت کا بھی ابتدائی کلمہ ہے، ہماری نمازوں کا بھی، ہم جو صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں اس کا بھی، ہماری دعا کا بھی، ہم حال چال بھی جو کوئی پوچھتا ہے تو ہم سب سے پہلے الحمدللہ ہی کہتے ہیں، سواری پر چڑھنے کا، یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر نماز کے نکاح کے خطبے میں، تو اس طرح سے یہ کلمہ بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اس میں 4 بڑی بڑی چیزوں کی تربیت کی گئی ہے۔ یہ ایک الفاظ جو ہے الحمدللہ 4 بڑی بڑی چیزوں کی تربیت کرتی ہے، اور وہ 4 بڑے بڑے عمل جنت کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، وہ 4 چیز وہ کیا ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ لہٰذا دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، زبان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، تو یاد دل میں ہوگا تو زبان پہ ذکر جو وہ جاری رہے گا، یعنی ذکر الہی کی تربیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی تربیت، یہ الحمدللہ کہتا ہے۔ الحمدللہ شکر کی تربیت کرتا ہے، بندے کے دل کو شاکر دل بنا دیتا ہے۔ پھر ہم کبھی کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی طرح کی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا سکھایا گیا ہے کہ ایک مومن بندہ کیا کہے گا؟
اگر ہم پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ تو اب الحمدللہ علی کل حال میں کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو کس چیز کی تربیت ہے؟ صبر کی تربیت ہے پھر۔ اور پھر یہ الحمدللہ بہت ہی ضروری تربیت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکبر کی نفی کر دیتی ہے۔ جب کوئی کسی کی کوئی چیز، کوئی بڑی چیز دیکھ کر کے، کوئی بڑی کسی کا بہت بڑا کوئی کامیابی دیکھ کر کے کسی کے دل میں کچھ پیدا نہ ہو، تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ خود اپنے آپ میں اگر کوئی کامیابی ملتی ہے، خود اپنے آپ میں کوئی قابلیت انسان رکھتا ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ میری قابلیت ہے، ہم خود میری کوشش کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا۔ اور ایک مومن بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے، یعنی سارا شکر اور حمد کس کے لیے ہے، تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس سے تکبر کی نفی بھی ہوتی ہے۔ ہر کام میں، چھوٹے بڑے کام میں، گھر کے معاملات میں، ہر کامیابی پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ کلمہ ہم ہر وقت کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو شعوری طور پر اس کو سمجھنا ہے اور اس کو کہنا ہے، تاکہ یہ 4 صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر زبان پہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے والا ہو جائے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ صبر کی تربیت ہو جائے ہماری، اور پھر ہمارے اندر سے جو ہے تکبر نکل جائے۔ دل کے اندر گھمنڈ، تکبر کو نکال کر کے عاجزی اور انکساری کا جذبہ یہ الحمدللہ پیدا کرتی ہے، تکبر اور غرور نکال دیتی ہے۔ اب جب بھی یہ کلمہ ہم سب کہیں تو اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ زبان سے تو یہ ہم کلمہ کہہ رہے ہیں، زبان سے تو یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ رسمی ہے؟ میرا دل جو ہے، میرا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے، اللہ زبان ذکر کر رہی ہے تو دل میرا شاکر ہے، دل میرا تکبر سے محفوظ ہے، میرا جسم جو ہے، میرا دل جو ہے وہ صبر سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ 4 چیز جو ہے انسان اس کلمے کو شعوری طور پہ کہے گا، الحمدللہ، ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس کا دل ذاکر ہو جائے گا، شاکر ہو جائے گا، اس کی زبان جو ہے وہ ذاکر ہو جائے گی، ذکر کرنے والی، دل شاکر ہو جائے گا، شکر کرنے والا، اور وہ صابر ہو جائے گا، صبر کرنے والا ہو جائے گا، اور اس کے اندر کوئی بھی تکبر باقی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایک الفاظ۔ اب یہ کس کے لیے الحمدللہ؟ کس کے لیے الحمدللہ؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، سب کی، صرف میرا اور آپ کا نہیں، بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیز ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کی پرورش اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ چاہے وہ سمندر کے اندر جو ہے بہت چھوٹا سا کیڑا ہو، اور اس کیڑے کے اندر بھی ہو، اس چھوٹے سے کیڑے کے انڈے کے اندر بھی جو بھی کچھ بھی ہو، اس کی بھی پرورش اور اس کا بھی پالنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ رب کیسا ہے، یہ تعارف کرایا جاتا ہے اس سورہ فاتحہ میں، کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کا ہم جانتے ہیں کہ روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس الفاظ کو الگ الگ کیا گیا تو کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی رحمت کو، اس کے احساس کو، اس کی کیفیت کو جو اچھی طرح سے دل میں جذب نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو الگ الگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک الفاظ بنایا۔ مطلب اور معنی اور کیفیت اس کا الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ رحم کی صفت مبالغے سے تو زیادہ ہے ہی، مبالغے سے زیادہ ہی نہیں بلکہ سب پر عام ہے، یہ سب پر عام ہے۔
یعنی دنیا کیا ہے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، سب کو۔ اپنی رحمتوں کا نزول جو کرتا ہے وہ سب کے لیے کرتا ہے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں کرتا، سب کے لیے عام۔ یہ رحمان میں کیا ہے؟ رحم جو ہے وہ عام ہے، سب کے لیے۔ اب یہ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے نعوذ باللہ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن صرف ہم سمجھنے کے لیے اگر کچھ مثال دیتے ہیں، جیسے اسکول میں جب ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ جو بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے، جیسے کرسی ہے، بینچ ہے، اور پھر جو پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پینسل، قلم اور اریزر ہونا چاہیے، جو بھی ہے، تو وہ ایگزامینیشن ہال میں ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے، اور ایگزامینر جو آتا ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، اور سارے پڑھنے والوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سب بندے کو صرف نمازی کو نہیں، صرف فرمانبردار کو ہی نہیں، صرف روزے دار کو ہی نہیں، بلکہ بے نمازی کو بھی، نافرمان کو بھی، جو اللہ کا نافرمان بھی ہے، جو گمراہ ہے اس کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، فاجر کو بھی، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس رحم کے ذریعے سے نعمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ رحمان ہمیشہ مہربان نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ کیفیت سور کے پھونکے جانے تک، قیامت کے دن تک ہے۔ یہ رحمان اور رحیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم تو عام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب یہ رحم عام نہیں ہوگا بلکہ خاص ہو جائے گا۔ وہ مہربان سور پھونکے جانے کے بعد بہت زیادہ رحم تو کرے گا، لیکن سب کے ساتھ نہیں کرے گا، خاص ان پر کرے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کا بندہ بن کے رہا، شیطان کا بندہ بن کے نہیں رہا، طاغوت کا بندہ بن کے نہیں رہا، اور اپنے خواہشات نفس کا بندہ بن کے نہیں رہا، بلکہ بندہ اللہ کا بن کر کے رہا۔ تو قیامت کے دن وہ اللہ کے اس رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہے، تو اب کیا آرام سے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے دن کا مالک ہے، ایسا مالک جو عدل کرنے والا ہے، اور وہ ہماری حرکات اور سکنات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ ارے عبادت میں، ایاک نعبد میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے کہ عبادت بھی کریں گے تو تیری ہی کریں گے، بندگی بھی کریں گے، فرما برداری بھی کریں گے تو تیری ہی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے تو تیری ہی کریں گے، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ روحانی ہو۔ روزہ، نماز، حج، جہاد، یہ ساری چیز بدنی عبادت ہم کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے۔ مالی عبادت، زکوٰۃ، خیرات اور کسی کے اوپر خرچ کرنا، تو یہ سب اللہ کے لیے ہی کریں گے، اللہ کی راہ میں ہی کریں گے۔ روحانی، صبر، شکر، توکل، تقوی، ذکر، یہ سب روحانی عبادت، اطاعت، وہ ہم کریں گے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی کریں گے۔ یعنی ہر طرح کی عبادت ہم صرف تیری کریں گے، اس کا قول و قرار ہم کرتے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جسمانی، مالی، روحانی عبادت تیری کریں گے، صرف تیرے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، تیری ذات میں، صفات میں کسی کو شامل نہیں کریں گے، سب عبادت تیری کریں گے اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کریں گے، اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کریں گے، تو تیری ہی کریں گے اور تیرے لیے ہی کریں گے۔ بندگی یعنی فرما برداری صرف تیری کریں گے۔ ایاک نستعین، تو مالک ہے تمام جہانوں کا، حاکموں کا حاکم ہے، ہم مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھ سے، حاجت مانگیں گے تو صرف تجھ سے۔ اب مانگیں گے کیا؟ سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اور یہ یقینی راستہ ہے جو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اب مومن صرف دعا مانگ کر کے بیٹھ نہیں جائے گا، دعا مانگ کر کے صرف چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ اس کے لیے اس کو کچھ کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے دنیا میں بھی انسان کہیں جانے کے لیے اس کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ راستہ معلوم کرتا ہے، اور وہ راستہ پتہ کرتا ہے کہ ایڈریس کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، پھر کسی سے پوچھتا ہے، کسی سے پتہ کرتا ہے، پھر وہ اس راستے پر چلتا ہے تاکہ وہ صحیح ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکے۔ اسی طرف سے جنت کا راستہ پانے کے لیے صرف دعا کر کے نہیں چھوڑ دینا ہے۔ ایک مومن بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو پھر وہ قرآن کو، حدیث کو، یعنی جو جنت تک پہنچانے والی جو چیز ہے، جو راستہ ہے، جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جو جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے اور اس پہ استقامت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور یہ انسان کے اندر وہ جرات پیدا کرتا ہے کہ جنت کے راستے پر وہ چلتا رہے، اور وہ طریقہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہی تو وہ طریقہ بتاتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا، اس حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ رشتہ نہیں جڑا، تو صراط مستقیم کی دعا مانگنا صرف کام کیسے دے سکتا ہے؟ اب یہ قرآن میں تو سیکھنا ہی ہے، قرآن سے جاننا ہے راستہ۔ اب وہ راستہ کن لوگوں نے اختیار کیا تھا، کون وہ لوگ تھے، اور ان کے راستے پر ہمیں چلانا۔ یہ دعا انعمت علیہم، کہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ پھر یہ کلیئر کر دیا گیا، اسپیسیفائی کیا گیا کہ کن لوگوں کا راستہ، کون سا طریقہ، کیسا طریقہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں محل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ کسی کو جنت کے محل کی خوشخبری دی، کسی کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کسی کو اللہ کا سلام بھیجا، کسی کے قدموں کی آواز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، وہ بھی اپنے قدم کے آگے۔ کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا پیغام بھیجا، ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہے، کسی کو عشرہ مبشرہ کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ انعمت علیہم ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم یہ جب مانتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دینا جس پر تو نے انعام کیا تھا، تو جس پر جن لوگوں سے تو راضی ہو گیا تھا، تو مجھے ہدایت دے، رہنمائی کا، عمل صالح کا، جنت کے حصول کا۔ اب یہ صرف ان کے راستے کی دعا مانگ کر کے چھوڑ دیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ ان کی زندگی کو جاننا ہوگا، ان کی خوشی کیسی تھی، ان کے غم کیا تھے، ان کو فکر کس چیز کی تھی، ان کا طریقہ کیا تھا، یہ رہتے کہاں تھے، یہ کھاتے پیتے کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے لوگوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کردار ان کا کیسا تھا، یہ ساری چیزیں، ان کا رویہ کیسا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، اس کو جانے بغیر ان کے راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ سیرت رسول کو جاننا ہوگا، سیرت صحابی کو جاننا ہوگا، صحابیات کو جاننا ہوگا، تبھی تو ہم ان کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلیں اور ان کے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آگے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا اللہ جو غیر المغضوب ہیں، جو گمراہ ہیں، گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ مراد ہیں، یہود اور نصارہ مراد ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے راستے پر نہیں چلانا۔ اب یہاں بھی یہی سمجھنا ہے کہ صرف مغضوب اور ضالین سے بچنے کی دعا کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کے رویوں پر، ان کے انداز پر بھی اور ان کے طریقے پر بھی نہیں چلنا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور آمین کہنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی یہود اور نصارہ کے کھانے پینے کے، رہنے کے،
شادی بیاہ کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بات چیت کرنے کے، سب انہی کے طرح پھر ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہم انہی کے راستے کو پسند کرتے ہیں، انہی کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، اور اسی پر زندگی گزارتے ہیں، اور اسی پر زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو صرف دعا نہیں کام دے گی، ان کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی، ان کے طریقے کو اپنے زندگی میں نہیں لانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ جس نے کسی غیر قوم کی مشاہبت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے راستے پر چلنے والے اللہ کی نظر میں تو انہی میں سے ہیں۔ تو پھر ہم اس دعا کو، اس سورہ فاتحہ کو شعوری طور پہ سمجھیں اور اپنے اندر صفت پیدا کریں، وہ 4 اہم صفت بھی پیدا کریں، اور پھر کس راستے پر چلنا ہے، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہم عملی بھی ثبوت دیں اس کا، تب انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ کو بھی اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جائے گی، اور ہم سب اللہ کے عذاب سے نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ فاتحہ سے فیض یاب ہونے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہم جو ہے ایک حدیث آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے آج کی بات کو۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، سبحان اللہ۔ پھر ہم جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اسی طرح سے جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ مشترک ہے کہ جو مانگا وہ اسے دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جب پھر وہ بندہ آمین کہتا ہے تو اگر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتے کے آمین سے مل جائے گی تو اس کی ساری دعائیں قبول ہوگی جو اس سورہ میں دعا مانگا۔ تو اب ہمیں چاہیے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جواب دیتے ہیں اور اس کی اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مجموع میں ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو تنہائی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہم بات کو سمجھیں، شعوری طور پر اس کو سمجھ کر کے، اور پھر اس ایک سورہ فاتحہ کو اگر ہم اچھی طرح سے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نے تو فرمایا کہ یہ اس کو کیا کہا گیا، اسی لیے سورہ فاتحہ کو میں نے بتایا تھا کہ دیباچہ ہے، جس طرح سے کتاب کا ہوتا ہے یہ تو قرآن کا دیباچہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے اور انہیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔